بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ کیا بات ہے آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی کہ جس جگہ پر لگ جائے وہ جگہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ جس کی آنکھ پر لگ جائے اس کی آنکھ کی بینائی، اس کی روشنی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کسی کے کٹے بازو پر لگ جائے تو اس کا بازو پہلے سے بہت بہتر کام کرتا ہے۔ اس لیے یہ وہ فیض تھا، یہ وہ معجزات میں شامل ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو آج سے 1450 برس پہلے میسر آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سوچا، چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور تک پہنچتے ہیں، آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، پہلے غار کو صاف کر لیتا ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی ایسی چیز موجود ہو یا کوئی بچھو یا کوئی سانپ ہو تاکہ آپ کو کوئی چیز کاٹ نہ سکے، ہم اس کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اجازت مل گئی، آپ اندر داخل ہو گئے۔ تمام جو وہ سوراخ اس غار میں موجود تھی اپنے کپڑوں سے اس کو بند کرتے چلے جاتے ہیں، اور جبکہ ایک جو سوراخ تھا وہ بند ہونے سے قاصر رہ گیا، اور وہاں پر چونکہ ایک صاحب جو کہ کم و بیش 600 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کے لیے وہاں پر موجود تھا، اور وہ اتنے سالوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں داخل ہوتے ہیں، پوری غار چونکہ خوشبو سے بھر جاتی ہے، اور بینی بینی خوشبو جب اس سانپ تک پہنچتی ہے، وہ سانپ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے وجد میں آ جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، دوڑتا ہے کہ میں آج والضحیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو ضرور دیکھوں گا۔ لیکن جب اس کو راستہ میسر نہیں آتا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پاؤں مبارک آپ کا اس کے راستے میں مشکل کا باعث بن جاتا ہے، وہ پہلے راستہ تلاش کرتا ہے، نہیں ملتا، پھر کوشش کرتا ہے راستہ تلاش کرنے کی، پھر اس کو راستہ میسر نہیں آتا، آخر میں وہ سانپ جو سا تھا وہ ان کو ڈس لیتا ہے، اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بہت کوشش کی کہ اس کی جو تکالیف تھی اس کو برداشت کرتے رہے، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھ گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کی زانوں پر سر انور رکھ کر سو رہے تھے اور آرام محسوس کر رہے تھے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے جاری کردہ آنسو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر صدیق خیر تو ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے اس سانپ نے ڈس لیا ہے، کیونکہ سانپ نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہلکی سی جب وہاں سے ان کا پاؤں ہٹا ان کی زیارت بھی کر لی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر لگا دیا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، اور وہ سارے کا سارا زہر بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کسی سانپ نے اس کو ڈسا ہی نہیں تھا۔ فوراً تکالیف درد ختم ہو جاتی ہیں، فوراً تمام درد جو سانپ سے ملے تھے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ برکت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں۔ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح کا جو ہے وہ مانتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرح سے ہی، اس طرح سے ہم بشر ہیں وہ بھی نعوذ باللہ اس طرح سے بشر ہے۔ یہ کم عقلی ہے،
انسان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی جو افضل البشر ہے، جو افضل الانبیاء ہے، ان کے جو معجزات اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے تھے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور انشاءاللہ یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے آج تک جو کائنات کو چلا رہا ہے، مولا ہم پر ان کی رحمتوں کے صدقے، اپنی رحمتوں کے صدقے ہماری زندگیوں میں شانیہ پیدا فرمائی اور تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائی۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔